ایک انتہائی دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کس قدر ائمہ دین کو، ائمہ کرام کو اپنے غلط نظریات اور اپنی غلط سوچ کے پیچھے لگانے کی ناکام اور بری کوشش کرتے ہیں۔ ادارہ مرکز اسلامی کے اندر جس طرح میں فجر کی نماز پڑھاتا ہوں تو دو بھائی تھے، عمر رسیدہ تھے، تقریباً 40-45 سال عمر تھی، کپڑا بیچتے تھے، کسی مکان پر کرائے پر رہتے، صبح کی نماز آ کے میرے پیچھے پڑھتے۔ کچھ دن وہ نہ آئے، ہمارے مدرسے کے ادارے کے طلباء ہوٹل سے روٹی لینے جاتے، میں نے کہا کہ ان کو پیغام ملا، بچوں نے پوچھا بھئی آپ نماز پڑھنے نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے استاد صاحب دعا نہیں منگاتے باقاعدگی کے ساتھ، ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ جا کے استاد محترم کو کہیں کہ وہ دعا کرائیں تو پھر ہم آئیں گے، وگرنہ ہم نہیں آئیں گے۔ یعنی کہ وہ مجھے اس چیز پر مجبور کر رہے تھے کہ میں ہر نماز کے بعد ان کی خاطر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں، جو کہ میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ میں نے کہا بھئی آپ نے آنا ہے تو آئیں، نہیں آنا تو آپ نہ آئیں، اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، ہر کے لیے عام ہے، یہ چاہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ اور اسی طرح مجھے ایک ساتھی نے کہا جی قاری صاحب آپ کے پیچھے ایک بندہ، میں ڈی ایس پی لے کے آتا ہوں، SHO فلاں لے کے آتا ہوں، آپ کے جمعے میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسے لوگوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بندہ بھی زندہ ہے، بڑا اس کا کاروبار ہے، میرے آس پاس رہتا ہے وہ، تو میں نے کہا بھئی ہم نے باتیں کرنی ہے، اللہ رسول کا پیغام پہنچانا ہے، ہمارے سامنے کوئی DSP بیٹھا ہو، ہمارے سامنے کوئی SHO بیٹھا ہو، کوئی بھی بیٹھا ہو، ہم نے حق بیان کرنا ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا، ہم نے صرف اللہ رسول کو خوش کرنا ہے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کس قدر بد نصیبی اور بد قسمتی ہے لوگوں کی، انہوں نے صرف دعا بس فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھانے کو سمجھ لیا ہے بس۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلی علیہم، اے پیغمبر اپنے صحابہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، خوش نصیب تھے صحابہ جو اللہ کے نبی کی مسجد میں آتے، خدمت میں آتے اور دعائیں کراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ ان کے لیے دعائیں کراتے۔ کہیں اللہ کے نبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے ہیں جامع ترمذی کے اندر، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت دکھانے والا، ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور کبھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم اشدد رمیتہ واجب دعوتہ۔ امام باغوی نے شرح السنہ کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تیری تیر اندازی میں، اللہ اس کی تیر اندازی میں قوت عطا فرما اور اس کی دعا قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیارے پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ میرے ساتھ کے تیر میں برکت عطا فرما۔ اور ام سلیم رضی اللہ عنہا، حضرت انس جو ان کے بیٹے تھے لے کر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہا فیما آتیتہ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت، اللہ میرے انس کے مال اولاد کی اس کو کثرت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے اس کو عطا کیا اللہ اس میں برکتوں کا نزول فرما۔ یہ پیارے پیغمبر دعائیں فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کے لیے۔ اور کبھی حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا فرماتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے میری ماں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ میرے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ بس دعا کرنا تھا کہ میرے رب نے دل دماغ کھولا، ہدایت نصیب فرما دی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی حضرت عمر کے لیے بھی دعا کی تھی آپ نے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً۔ مستدرک حاکم کے اندر اللہ کے نبی نے دعا کی، بس دعا کی، شام کو اللہ تعالیٰ نے، رات کو دعا ہو رہی، جمعرات کو اگلے دن اللہ نے ہدایت سے جو ہے دوچار کر دیا۔ اس لیے حضرت علی کے لیے بھی ایک حدیث آتی ہے، اللہم عافی او اشفیہ، اللہ میرے پیارے علی کو شفا نصیب فرما، اللہ میرے علی کی جو آنکھوں کی تکلیف ہے، جو مسائل ہیں، شفا عطا فرما۔ آج ہم لوگ بھی اپنے نبی کی دعائیں لے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صرف اپنے اصحاب کے لیے دعا کر گئے، اللہ کے نبی کچھ ایسے کام بتا گئے ہیں ہمیں، اگر ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں تو یاد رکھیں اللہ ہمیں آج بھی نبی کی دعا کا مستحق بنا دے گا۔ وہ چند کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تاجر کے لیے بھی رحمت کی دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی اس طرح فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اے میرے اللہ میرے اس امتی پر، میرے امت کے اس تاجر پر رحم فرما
جو بیچتے وقت، خریدتے اور حق کا مطالبہ کرتے وقت گاہک سے، اپنے جو ہے آنے والے گاہک سے اللہ نرمی کرتا ہے۔ بیچتے خریدتے اپنے حق کا، اپنے قرض کا مطالبہ کرتے، جو نرمی کرے اللہ میرے اس امتی اس تاجر پر رحم فرما۔ صحیح بخاری کتاب البیوع میں حدیث ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج عمرہ کے درمیان دوران سر کے بال منڈوائے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی رحمت کی، اللہم ارحم المحلقین، اللہ میری امت کے وہ بندے جو حج عمرہ کرنے آتے ہیں اپنے سروں کے بال جو ہے منڈواتے ہیں، سر کے بال تو اس طرح پھرواتے ہیں، اللہ ان پر رحم فرما۔ والمقصرین، یا اللہ جو بال تراشتے ہیں، چھوٹے کراتے ہیں، ان پر بھی رحم فرما۔ یہ صحیح درجے کی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اور تیسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت کا کوئی بندہ صاحب منصب بن جائے، کسی عہدے پر فیض یاب ہو جائے، کوئی جج بن جائے، کوئی قاضی بن جائے، کسی بھی میری امت کے معاملات کے عہدے پر فیض یاب ہو جائے، وہ اگر میری امت پر رحم کرے، نرمی کرے، اس کے بارے میں فرمایا، اللہم من والی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشفق، اور اللہ جو میری امت کے کسی معاملے کا والی بنے پھر ان کے پر مشقت کرے، اللہ میں نبی اس کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا کرتا ہوں، اللہ تو اس کے اوپر بھی مشقت فرما۔ ومن والی من امر امتی شیئا فرافق بہم فارفق بہ، اللہ جو میری امت کی کسی عہدے پر، کسی منصب پر وہ وزیر بن جائے، مشیر بن جائے، کسی عہدے پر لگ جائے، اللہ میری امت کے معاملات حل کرے، تھانے دار ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، ایم این اے، ایم پی اے، وکیل بن گیا، قاضی بن گیا، کسی عہدے میں محکمے میں لگ گیا، میری امت پر نرمی کرتا ہے، فارفق بھی، اللہ تو بھی اس پر رحم فرما۔ چوتھا کام یہ بتایا کہ میری امت کا جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، اوپر والی حدیث ہے مسلم کتاب الامارہ میں، فرمایا اللہ میری امت کا جو بندہ نماز عصر سے فرضوں سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری امت کا جو بندہ صبح سویرے تجارت کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت کا نزول فرما۔ سنن نبی داؤد کتاب الجہاد کے اندر حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم تمام ان معاملات کو بھول چکے ہیں، سستی اور غفلت کا شکار ہیں، ہر کسی کو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے لیے دعا کرنا، بھئی ہمارے لیے دعا کر دینا، اشتہاروں پر، بینروں پر، پوسٹروں پر لکھ کر، فون پر، اور اسی طرح ہر دوست کو ملتے ہوئے کہتے ہیں بھئی ہمارے لیے دعا کر دینا، بھئی دعا کر۔ اور یہ اللہ کے نبی نے ہمارے حق میں دعا کی ہے، یہ 5 جو میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھی ہیں، یہ 5 کام کریں، آج بھی ہم اللہ کے نبی کی دعا کو لے سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمارے حق میں اللہ سے رحمت کی سفارشیں کی ہیں، تو اس لیے میرے بھائیوں، ہر وہ کام جو اللہ رسول سے ثابت ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو اللہ رسول سے ثابت نہیں ہے وہ ہم مر تو سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، رشتہ داریاں، نمازی جماعتی بھاگ جائیں، مخالفتیں کریں، ہمیں بے دین کہیں، ہمیں دعا کا منکر کہیں، جو کہتے ہیں کریں، لیکن جو کام اللہ رسول سے ثابت نہیں ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو میری دعا ہے ایسے لوگوں سے جو اپنے ائمہ کرام کو غلط کاموں پر مجبور کرتے ہیں، اپنے ائمہ کرام کو تنخواہ دیتے ہوئے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ فلاں کام بھی کر دیں، فلاں کو خوش کر دیں، اللہ رسول کو خوش کریں، باقی سب ناراض ہوتے ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق